کسان ہوتا ہے نا کسان، وہ دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، خصوصاً بارانی زمین والا کسان، وہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے بارش نازل فرمانی ہے، تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہے حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے۔ ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی، ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہ نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا۔ یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن کے، کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے۔ مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے، اور آگے جا کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ، کوئی آگے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دین کو کھڑا نہ کرو۔ یہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں، اللہ کے باغی بھی۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو حق سے منحرف ہو گئے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ ثابت قدم راہ حق پر ہیں تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو کوئی پیغمبروں کا تابع فرمان بنے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ پانی کا نزول فرمائے گا۔ پانی آج بھی بہت اہم ہے، اس زمانے میں بھی تھا۔ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ جڑا کسان ہوتا ہے نا کسان، وہ دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، خصوصاً بارانی زمین والا کسان۔
وہ محنت کرتا ہے، حال چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے بارش نازل فرمانی ہے، تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہے حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اس میں ان کی۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب کے اندر۔ تو یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہے اللہ کے نافرمانوں کے اوپر، پیغمبروں کی روگردانی کرنے والوں کے اوپر۔ اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، تو مت دعا دو، مت پکارو، دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دیا ہے کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا، وہ کہتے ہیں نہیں تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ترجمہ عبادت کر دیے۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے، وہ تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعائی تو عبادت ہے۔ پھر نبی اسلام نے آیت تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس سے پہلے آیت وہ پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہ آیت چلتی ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا، الدعاء هو العبادہ، پہلے یہ حدیث بیان کی، پھر ساتھ ہی آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کے لیے غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا اللہ کے ساتھ، کہ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ میں اسی لیے کرتا ہوں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، مولا علی کو اگر اختیار ہوتا بھی تب بھی کوئی مولا علی کو پکارے گا تو مشرک ہو، اس لیے کہ مولا علی بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ ہی کو پکارے گا، تو یہ جھگڑا ہی نہیں اختیار ہے یا نہیں۔ مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، میکائیل علیہ السلام کی۔ آج تک کسی نے کہا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما؟ اور جن کی ڈیوٹی نص سے ثابت ہے ان فرشتوں کو تو آپ پکار نہیں سکتے، تو آپ پیغمبروں کو اور جنات کو اور اولیاء اللہ کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو پکارو گے؟ نہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، نہ کوئی آپ ڈیوٹی سائن کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، یہ جو نعت پڑھا کرتے تھے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم
خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ مفتی سعید صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ نعت لکھی تھی. وہ تو بیچارے ظاہر ہے جمشید صاحب تو عالم نہیں تھے، وہ بیچارے پڑھتے رہے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، لیکن یہ جملے جو ہے شرکی ہیں. فرشتوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچا دو. ہم نے کس کو کہنا ہوگا؟ اللہ کو. درود شریف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. یہ صحیح ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو پکار کے کہنا ہے. ہمیں نماز میں کیا سلام سکھایا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. یہ نہیں کہ فرشتوں میرا سلام پہنچا دو یا رسول اللہ میرا سلام سن لیں، نہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. اللہ پہنچائے گا، وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ باد صبا میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دینا، نہ. ہم نے اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ درود بھیجیں ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ شریف میں، تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے تو وہ سننے کے لیے آتے تھے کہ کیا دعوت ہے، اور جب غصہ نکالنا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کو مارتے بھی تھے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جہل نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے، اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کی وہ ساری باقی چیزیں وہ لا کے تو نبی علیہ السلام کے اوپر پھینک دے. تو ایک شکی شخص کھڑا ہوا، عقبہ بن ابی معیط. اس خبیث نے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نام لے کے قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں یہ جہنم واصل ہوا. نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں تھے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ایک چیپٹر ہے ان تکالیف کا بیان جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو گزارنی پڑی دین کے راستے میں. اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائے گی. تو اس نے جا کے وہ اوجڑی جو تھی نا، اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی، بیل کی بھی اتنی بڑی ہوتی کتنی وزنی، اور اونٹ کی اس سے بڑی، وہ لا کے اس نے نبی علیہ السلام کی مبارک گردن پہ رکھ دی. اور اب وہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. عبداللہ ابن مسعود غلام تھے، غلاموں کی اس معاشرے میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتا اس وقت مکے میں. تو دوڑتے دوڑتے گئے سیدہ فاطمہ کے پاس، تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی. اور ظاہر سیدہ فاطمہ چونکہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان پہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی تو کوئی پرفارم نہیں کر سکتا تھا. تو یہ آپ علیہ السلام کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے. سورۃ العلق میں آتا ہے یہاں پہ بھی کہ جب اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو سب کے سب یہ اس پہ ہجوم لگا لیتے ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے نبی فرما دیجئے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کے آپ کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈالا ایک کپڑا، اور اس طرح کھینچا کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو مار کے ہٹایا، اور خیر انہوں نے پھر حضرت بکر صدیق کی بھی پٹائی کرنی شروع کر دی. تو اس وقت حضرت بکر صدیق نے ایک جملہ بولا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا اللہ ہے، اس توحید کی بات کے اوپر. اور وہ شخص کہ جس کو یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا.
قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک۔ واضح عقائد ہے جی، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اپنے اعمال لے کے جاؤ، ہاں اعمال ہو تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نبی نفسہ نفسی کر رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی۔ وہ ساڑھے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت، یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے اسٹانچ۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا، تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ، تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو، جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے۔ تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے لے کے جان گے، کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے۔ یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا، یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا، تو وہ کہنا تواڈے بزرگ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے، تسی آ جاؤ جی اسی نال لے کے جاواں گے۔ جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نیگیٹیولی ان کو نہیں نیگیٹیولی یعنی ایڈریس کر رہے، بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ میں پا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ، یعنی اللہ کے مقابلے پر مجھے کوئی ایک بچا بھی نہیں سکتا، نہ جائے پناہ ہے کوئی۔ یہ عقیدہ ہے سر، یہ ساری توحید ہے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالتی، ہاں سوائے یہ کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اللہ کی جانب سے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور وہی کانٹے کی بات جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو بے شک ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا منکرین حدیث کے لیے بھی رد ہے، کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی بھی آیات ہیں نا وہ ساری مدنی ہیں، اور مدینے میں نبی علیہ السلام چونکہ حکمران بھی تھے تو وہ حکمران کی اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی مکی ہے، سورت بھی مکی ہے، تو نبی علیہ السلام تو مکے میں کوئی حکمران نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام کی شخصی پیروی بھی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی وہ تعویل کر لیتے ہیں یہ تو مدینے کی آیت ہے، تو پھر میں ان کو یہ بکی آیت پیش کرتا ہوں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی،
کیٹاگوریکل ہے. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو وہ رہے گا دوزخ میں ہمیشہ ہمیش. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس دوزخ کے عذاب کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو ان کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور کون ہے جو تعداد کے اعتبار سے قلت کا شکار ہے. نبی علیہ السلام کو کہتے تھے نا کہ تمہارے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ ہے بھی بڑے تھوڑے ہیں اور بڑے کمزور لوگ ہیں، غریب غربا ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جب دوزخ میں تمہیں پھینکا جائے گا نا، پھر بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا مددگار بھی سب سے مضبوط ہے اللہ. اور نبی علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ دیکھیں نا، آج 1 ارب سے زیادہ روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خیر کثیر عطا فرمائی ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ دن قریب آ چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے. یعنی وہ جب نبی علیہ السلام ان کو دھمکی دیتے تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی، کوئی تاریخ دو، یہ ہم پلان کر لیں، اور اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کب آئے گا، لے آؤ وہ عذاب. دھمکیاں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی فرما دیجیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم فرما دو کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ عذاب قریب ہو. اور عذاب آیا نا پھر غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے قتل ہوئے، ہو سکتا ہے لمبی مدت ہو. عالم الغیب، اس کے ساتھ اب یہ آیت ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ تو غیب کا جاننے والا چیزیں بتاتا ہے تو مجھے پتا چل جاتی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے. فإنہ یسلک من بین یدیہ، پس مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے. وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی محافظ فرشتے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے کہ کیا انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا مخلوق تک. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کا اس نے ایک شمار مقرر کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، پھر فرشتے پہرے دار ہوتے ہیں کہ یہ نبی پیغام پہنچا رہے ہیں. ظاہر ہے نبیوں نے نعوذ باللہ کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الجن، سورہ نمبر 72. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 28 آیات ہے. اس میں جنات کا ذکر ہے، ان کا ایمان لانا، ان کی گواہی، اور انسانوں اور جن دونوں کے لیے سبق چھپا ہے. سورہ جن کا مکھیہ وشے. پوائنٹ 1، جنات کا ایمان لانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ سننے آیا. انہوں نے قرآن کی حقیقت کو پہچانا اور کہا کہ یہ عجیب، سچ اور ہدایت دینے والی کتاب ہے. جنوں نے اپنے قوم کو جا کر دعوت دی کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے اور یہ حق کی طرف بلاتی ہے. پوائنٹ 2، توحید کا بیان. جنوں نے مانا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ تو اللہ کی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا. انہوں نے اپنے پچھلے گمراہ عقیدے کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو اپنایا. پوائنٹ 3، جنوں کی تقسیم. جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نیک اور گناہگار ہوتے ہیں. نیک جن ایمان لا کر جنت پائیں گے اور گناہگار جہنم میں جائیں گے. پوائنٹ 4، غیب اور آسمان کی حفاظت. پہلے جن آسمان میں جا کر فرشتوں کی باتیں چرا کر لاتے تھے، لیکن نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان کی نگرانی کڑی کر دی گئی اور اب شہاب ثاقب یعنی آنکھ کے گولے پھینکے جاتے ہیں تاکہ جن گپت باتیں نہ سن سکیں.
یہ نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ اب جھوٹ اور حقیقت ملا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیا کہ میرا کام صرف سندیش پہنچانا ہے، انعام اور سزا کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سورہ میں سبق اور نصیحتیں۔ قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے۔ صحیح سننے والا ہدایت پاتا ہے۔ جن جب قرآن سنے تو ایمان لے آئے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ کھلے دل سے سنے۔ توحید کی اہمیت۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر مخلوق ذمہ دار ہے۔ جن بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے ان کے بھی کرم کا حساب ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ جن، نہ انسان، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے سوائے اس حصے کے جسے اللہ چاہے۔ غلط طاقتوں سے بچنا۔ انسان کبھی کبھی جن سے مدد مانگتے ہیں لیکن اس سے اور گمراہی اور ڈر بڑھتا ہے۔ حدیث سے تفسیر۔ پوائنٹ 1، جنوں کا قرآن سننا۔ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نامی جگہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جن قرآن سننے آئے اور ایمان لے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 731، صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔ پوائنٹ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کو دعوت دینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنوں کا ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا اور دین کی تعلیم دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔ پوائنٹ 3، غیب کی بات۔ حدیث کنز الغیب، 5 چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4778۔ کوئی نہیں جانتا کب قیامت آئے گی، بارش کب ہوگی، پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا اور کس جگہ مرے گا۔ سوچنے اور غور کرنے والی باتیں۔ انسانوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن سن کر بھی بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ جن ترنت ایمان لے آئے۔ جب جن بھی اللہ کی کتاب سے ہدایت لے سکتے ہیں تو انسان کا بہانہ نہیں بن سکتا۔ جن انسان دونوں ہی اللہ کی عبادت اور جواب دہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ دوسری آیات جو اس سورہ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پوائنٹ 1، توحید پر۔ سورہ اخلاص، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور سورہ نساء، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ 2، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ انعام، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ سورہ نحل، غیب اور شہادت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پوائنٹ 3، جن انسان کی ذمہ داری۔ سورہ ذاریات، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ رحمان، اے جن اور انسان کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین سے باہر نکل سکو تو نکل کر دکھاؤ، مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہ نکل سکو گے۔ نشکرش، سورہ جن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، چاہے جن ہو یا انسان۔ اصلی کام توحید کو اپنانا، قرآن پر ایمان لانا اور اللہ سے سیدھا رشتہ قائم کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔